زیر درس آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 262 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں نماز تراویح میں قرآن کریم سماعت کرنے کی توفیق بخشی۔ چاہیے تو یہ کہ تمام احکامات پر سیر حاصل، گفتگو ہو، درس ہوں اور اس کو سنا اور سیکھا جائے، لیکن طبیعتوں کے مطابق چند احکامات یا ضروری باتیں اس 10 منٹ کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس کی تلاوت رات کو ہو چکی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پچھلی آیت میں صدقے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک دانے کی مانند ہے کہ جس کو زمین میں بویا جاتا ہے، پھر وہ ایک کونپل لے کر نکلتا ہے اور ایک کونپل 100 حبہ 100 دانوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہتا ہے تو اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ تو مثال ہے۔ صدقہ کرنے والے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو نیات کا اعتبار ہوتا ہے۔ کونپل پھر بھی محدود اور ایک لمٹ میں دانے لے کر نکلتی ہے زمین سے، لیکن اللہ کے ہاں جو خرچ ہوتا ہے وہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس میں اور زیادہ اضافہ فرماتے ہیں۔ آگے ضروری جو مسئلہ تھا وہ آیت میں بیان ہوا، فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کی خاص صفت یہ ہے کہ لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، کہ وہ خرچ کرنے کے بعد اس کو جتاتے نہیں ہیں۔ صدقہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جائے اس کو صدقہ دینے کے بعد اس پر احسان نہ جتایا جائے۔ اگر خدا نخواستہ یہ احسان جتانے والی کیفیت ہو جائے گی تو وہ صدقہ نہیں رہے گا۔ جو اس کے مالی منفعت اور اس کی فضیلت ہے وہ بھی رائے گاں ہو جائے گی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس پر فضل ملنے والا ہے، برکات ملنے والی ہیں، وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ ایک اللہ والے کا یہاں تک قول نقل کیا گیا، فرمایا کہ اگر آپ کو جس کو آپ نے صدقہ دیا اس کو سلام کرتے ہوئے اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے اس سلام سے اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ مجھے سلام جو اس نے کیا ہے یہ جتانے کے لیے کہ میں وہی ہوں جس نے آپ کو صدقہ دیا تھا، تو ایسے موقع پر اس کو سلام بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو یا دینے والے کے دل میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ تو وہی ہے کہ جس کو میں نے دیا تھا۔ میرے بھائی، بہت نازک مرحلہ ہے، بہت ہی نازک حساس قسم کا مرحلہ ہے۔ ہم تو 3-4 تبرے بھی ساتھ سنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، کھاتا پیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ہاں نا جی، اور ساتھ یہ کہنے کے بعد یہ بھی کہہ دیتے ہیں آخر کب تک مانگتے رہو گے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن سے اچھا ہے کہ نہ دو۔ دینا ہے تو اس کے لیے دو جس نے آپ کو دیا ہے، اور ایسے دو جیسے اس نے دیا ہے، بغیر استحقاق کے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، بغیر استحقاق۔ ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں، اللہ نے اپنی جانب سے دیا
تو پھر ہمارا ہے نہیں، جس کا ہے اس کے لیے دیا جائے۔ اور پھر پیچھے سے یہ کلمات اللہ نے فرمایا لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذا، نہ تو احسان جتایا جائے اور نہ ہی تکلیف دہ جملوں کو کسا جائے۔ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، جب صدقے میں یہ کیفیت ہوگی تو پھر ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہوگا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی ان پر خوف ہوگا قیامت میں۔ یہ صدقے کی سب سے بڑی فضیلت کہ جس دن انسان سہمے سہمے اور مارے مارے پھر رہے ہوں گے، ان صدقہ کرنے والوں کو یہ اجر ملے گا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو آخرت میں کسی قسم کا خوف اور نہ ہی دنیا میں رہ جانے والے کسی بھی چیز کا حزن رہے گا۔ یہ قول معروف و مغفرہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے امر ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو اچھے کلمات سے نوازا جائے کہ آپ پر میں احسان نہیں بلکہ میرے اوپر آپ کا احسان ہے کہ آپ لے کے جا رہے ہیں، یہ آپ کا حصہ میرے مال میں اللہ نے رکھا تھا، یہ آپ لے کے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی کس کو دیا جائے، بہت سارے مستحقین ہیں، ہر طرح کے مستحقین، اور بالخصوص موجودہ کیفیت میں تو بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو خاص ایک طبقے کی طرف اشارہ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ ایک خاص طبقہ ہے جس کے بارے میں فرمایا وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جنہوں نے اپنے آپ کو محبوس کر دیا، بند کر دیا اللہ کے راستے میں۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کے صفہ میں آ گئے، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان کی خاص صفت بیان فرمائی فی سبیل اللہ، ایک تو یہ کہ اللہ کے راستے میں، اور دوسرا فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں معیشت کے لیے، طلب معاش کے لیے نکل نہیں سکتے۔ دو، ایک یہ کہ اللہ کے راستے میں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ طلب معاش کے لیے ہاتھ پاؤں نہیں مار سکتے جیسے دنیا دوسرا ایک آدمی کام کر سکتا ہے۔ فرمائے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ اپنے آپ کو ایسا اغنیاء میں شامل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دیکھنے والا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تعرفہم بسیماہم، ان کی ظاہری جبینوں اور چہرے کی جو ان کی پہچان ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگ نہیں رہے ہوتے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو کچھ بھی تم خیر میں سے دیتے ہو وہ اللہ اس کو بہتر جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس مصرف کو بیان کر رہی ہے کہ جو موجودہ دور میں بھی وہ سلسلہ جاری ہے، جو طلب علم کے لیے نکلنے والے طلباء کرام ہیں، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت والا علم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس علم کے حصول کے لیے ہرگز ایسا نہیں کہ دینی علوم کے طلباء میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ طلب معاش نہ کر سکے، ہرگز نہیں، بہت صلاحیت والے، اچھے، ان کی قد کاٹ اچھا ہے، ان کو اگر دنیاوی کسی بھی معاملے میں اگر وہ شامل ہوتے ہیں تو یقین مانیے بہت آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود پھر وہ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ یہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اس کا جو ہمارے اوپر لاگو ہے، وہ ہمارا فرض ادا کر رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ پوری امت یہی کام کرتی، لیکن امت جب کمزور ہو چکی، یہ مادیت کی طرف چلی گئی، تو ایک طبقے نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ ان کے اوپر خرچ کرنا یہ نہیں ہے کہ ان پر احسان، بلکہ یہ اپنے اوپر احسان ہے۔ اس لیے جہاں صدقات اور زکوٰۃ آپ نکال رہے ہیں وہاں پر دینی مدارس کے طلباء کرام کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ یہ وہ مصرف ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس سب کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ